علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی کے 3 راز۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ آج میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اصل جو بات ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ آخر کامیابی کن کاموں میں ہے، کن چیزوں میں ہے اور کن باتوں میں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے زبان پہ کنٹرول۔ سیکنڈ، اپنے گھر میں وقت گزارو۔ تھرڈ، اپنے کیے پر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، یعنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ اگر اس بات کا مبالغہ نہ سمجھیں تو میں اور آپ پریشان کیوں ہیں آج؟ ذرا رک کر سوچئے، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ذمہ داری کیا تھی؟ ہم نے اس اولاد پہ توجہ نہ دی جس اولاد کے بارے میں صحابہ نے توجہ دی۔ صحابہ کون سے صحابہ؟ جنہوں نے چھوٹے سے بچے کو اپنی انگلی سے لگا کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ آج میں نہیں جاؤں گا، آج ہم مسجد نہیں جائیں گے تو میرا بچہ کیسے جائے گا؟ آج ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ اگر گھر کا مالک باپ اور گھر کی مالکن یعنی ماں اگر وہی دف بجانے والی ہوں گی، ڈھولکی کو پسند کرنے والی ہوں، تو بیٹے اور بیٹیاں بھی رقص ہی کریں گے۔ مزاج یہ ہے کہ سب سے بڑا ٹیچر، سب سے بڑا مربی، سب سے بڑا SOPs تعلیم و تربیت کا وہ ہے ماں اور باپ۔ جو باپ کرتا ہے، جو ماں کرتی ہے، بچے وہی سیکھتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں، ان کی عادتوں میں خود بخود وہی کچھ آتا ہے۔ اس لیے اگر قیامت کے دن اللہ کے بنائے ہوئے نور کے ممبر چاہیے تو پلیز زبان سے گفتگو عدل والی نکال لیں، سچ بولیں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پوری زندگیوں سے ایک مطالعہ کریں تو ایک ہی واقعہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا اس کو اس قافلے کا کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اس کو بنا دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی اور صحابی نہ تھے۔ زندگی میں ایک واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کمانڈر بنا دیا جائے اور انہوں نے کہا نہیں، اس کو بنا دیا جائے۔ ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہنے لگے، اے عمر، آپ نے میری مخالفت کی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی مخالفت کروں، لیکن آپ کو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو فوری ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اچھا عمر، مجھے معاف کر دیں، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ کتنا پیارا وہ دل تھا، فوری کہتے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے تھے، کہتے میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، بس مجھے آپ معاف کر دے۔ کہنے لگے نہیں کروں گا۔ کہتے آپ اگر مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ تو عمر نے کہا چلے جائیں۔ عمر بھی اب عمر تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کی آدھی چادر اوپر اور آدھی زمین پر، اور وہ بھاگ پڑے اور خوف کے مارے کہ اگر معافی سے پہلے، اگر عمر نے معاف نہ کیا، اس سے پہلے موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے دور سے آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ لڑائی کر کے آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عمر بھی ٹہلتے ہوئے آ رہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ ابوبکر کو کس نے کچھ کہا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مجھے معاف نہیں کر رہے اور کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیوں معاف نہیں کر رہے؟ تو عمر نے کہا کہ میں نے اس ہستی کو معاف نہیں کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو معاف کروں گا؟ میں نے تو ان کو فوراً ہی وہیں پہ معاف کر دیا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بھائی کرتا کیا ہے۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کچھ نہ کہی گا، کیونکہ میں نے عمر سے کہا تھا کہ آپ نے میری مخالفت کی ہے۔ اس میں عمر کا کوئی گناہ نہیں ہے، عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔